عبادتوں کے چمن کی صاحبہ اور دیگر مقتدر اساتذہ کرام، زانوِ تلمس طے کرتے ہوئے میری عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العالمین کے شکرانے کس زبان سے ادا کیے جائیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بن مانگے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور بخشش کا بندوبست بھی فرمایا ہے۔ آج دار ارقم سکول لسانی ٹاؤن کیمپس میں اس وقت اس علمی میکدے میں چیئرز پر تشریف فرما ان نونہالان چمن کی تعلیم و تربیت کا ذمہ اور بیڑا اٹھانے والی عظیم باجیاں اور یہ آپ خوبصورت بیٹے اور بیٹیاں، میں آپ کو اپنے عنوان پر لے جانے سے پہلے ایک بڑی ہی خوبصورت واقعہ سنانا چاہوں گا، اس امید پر کہ آپ پوری توجہ سے سماعت کریں گے۔ بہت بڑے ایک بزرگ ہوئے جن کا نام ہے محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے 40 سال کے ایک طویل عرصے میں اپنے اللہ کو یاد کیا، اپنے رب کو منایا، جنگل ویرانے بیابان دشت و چمن دمن میں رہ کر صحرا میں زندگی گزاری، کھانے کے وقت پر کھانا کھا لیتے، پیاس لگتی تو پانی پی لیتے، نیند آتی تو آرام کرتے، کوئی اور دنیا کا کام نہ کرتے، بس اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے، اللہ اللہ کرتے، استغفار کرتے، اپنے رب کو مناتے۔ 40 سال کا عرصہ گزرا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی ہے، میرے بندے اور میری بندیوں کو اپنے رب کے قرب کی دولت دینے کے لیے آبادی میں چلے آئیں۔ آپ حکم خدا پا کر آبادی کی طرف تشریف لائے، نماز کا وقت ہوا۔ آپ نے اب نماز سے پہلے آپ جانتے ہیں، سب جانتی ہیں کہ وضو کرنا چاہیے، وضو کے بغیر تو نماز نہیں۔ تو وضو کرنے کے لیے اس وقت کی بات ہے کہ کنواں تھا، اب تو بڑا جدید سسٹم ہے، آپ کے لیے وضو خانے کی ٹوٹیاں، واٹر پمپس اور جدید سہولیات، سردیوں میں گیزر کے ساتھ گرم پانی دستیاب ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو یہ سہولت میسر ہے۔ ہم سے بڑے اکابر یعنی ہم سے پہلے جو گزر گئے، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، چند سال گزرتے ہیں تو اتنی ترقی اور اتنی نعمتیں نہیں تھیں۔ ایئر کنڈیشن کب، گیزر کب اور دیگر یہاں کی جتنی بھی مہربانیاں اللہ نے ہم پر فرمائی ہیں، یہ ہم سے ہمارے نانا دادا کے ہاں نہیں تھیں۔ آپ کے شاید نانا جی، دادا جی، دادی جان اور نانی جان کو شاید یہ چیزیں میسر ہوں، مگر تھوڑا سا اس سے پچھلی پشت پر چلے جائیں تو اتنا جدید دور نہیں تھا۔ یعنی اس دور کی بات کر رہا ہوں جس وقت کنویں سے پانی ڈول اور رسی کے ذریعے نکالا جاتا تھا اور پھر وضو یا پینا یا پھر استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ بزرگ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، آپ کنویں کے پاس کھڑے ہوئے، پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں تھا، رسی نہ ہو ڈول نہ ہو تو گہرائی سے وہ پانی کیسے نکالیں، اسی سوچ وچار میں تھے کہ اچانک سے، توجہ رکھیے گا، اچانک سے اس کنویں کے قریب ایک گھر تھا، اس گھر کی کھڑکی سے ایک نوجوان دوشیزہ بیٹی نے، بڑی خوبرو بیٹی نے چہرہ نکالا اور بابا جی کو دیکھا تو کہنے لگی ہے، بابا آپ کافی دیر سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں کھڑے ہیں، میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، بیٹا میں نے وضو کرنا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو نماز کی اتنی فکر ہوتی تھی، کاش کہ ہمیں بھی وہ فکر نصیب ہو جائے۔ جس بیٹی اور بیٹے پر نماز فرض ہے وہ پورے اہتمام سے ادا کرے، کامل، کامیاب اور سرخرو بندہ اور بندی، بیٹا اور بیٹی وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اور جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے
پھر وہ دنیا والوں سے کسی سے محبت کرنا پسند نہیں کرتا۔ جی ہاں، میں اس نظریے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ پھر جس پر اللہ کی محبت غالب آئے وہ اللہ کے بندوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ وہ پھر دنیاوی حسن، جمال، کمال، دولت، ثروت، شہرت دیکھ کر نہیں، اقتدار دیکھ کر نہیں، وہ ہر غریب امیر سے پیار کرتا ہے، وہ ہر گورے کالے سے بلا تفریق رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق محبت کرتا ہے۔ اور جس کو اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے احکامات پر بھی عمل کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ سب بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ہم جس کلاس میں ہیں ہم فرسٹ پرائز لے کر نیکسٹ کلاس میں داخل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اللہ سے محبت کرے، رسول اللہ سے محبت کرے۔ اب اللہ سے محبت کیسے کی جائے، رسول اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ آپ اسلام کی تعلیمات کو مطالعہ کریں۔ نماز کب فرض ہوئی؟ آپ اپنی ٹیچر سے اپنے سبجیکٹس کے سوالات کے ساتھ ساتھ اپنی باجی، اپنی ٹیچر، اپنی معلمہ، اپنی گھر والوں کے بڑوں سے پوچھا کریں کہ اسلام کا نور کیسے نصیب ہوگا، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنا ہے، ہمیں رسول اللہ کی محبت کا نور میں کیسے اترنا ہے۔ اور پھر جب آپ کے ماں باپ، آپ کے اساتذہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی محبت کے لیے ہمیں اللہ کے حکامات پر اور رسول اللہ کے حکامات پر عمل کرنا ہے، تو پھر آپ کی کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ توجہ ادھر رکھیں بیٹے، او میرے شہزادے، ادھر گفتگو نہیں، بڑی محبت سے سنو۔ کوئی بات ایک بھی اگر میں آتا ہے تو جھولی رحمتوں سے مالا مال کر دی جاتی ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کی طرف جانا چاہوں گا۔ اب اس لڑکی نے دیکھا کہ بابا جی پریشان ہے۔ بابا کیا پریشانی ہے؟ کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو پانی کے لیے، چونکہ پانی بہت گہرا ہے اور ڈول اور رسی بھی نہیں جس سے میں نکال سکوں۔ ماشاءاللہ۔ اس بیٹی نے بیٹیاں توجہ کر رہی ہیں، گھر کی کھڑکی سے تھوک اس کنویں میں پھینک دیا۔ عجب لگا بابا جی کو، اس نے کیا کر دیا؟ اس نے تھوک کیوں پھینکا؟ ادھر اس بیٹی کا، جوان بیٹی کا تھوک اس کنویں میں اترا، وہ جو پانی بہت نیچے تھا وہ ابل کر کنویں کے کنارے پر آ گیا۔ جب وہ پانی کنویں کے کنارے پر آیا، بابا جی نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد اس کے دروازے پر دستک دی۔ دستک دینے کے بعد فرمایا، اے بیٹی میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، تو اتنی چھوٹی عمر ہے اور تو اتنی خوبصورت بھی ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں 40 سال تو میں نے عبادت کی ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا ہے، تو ایک گھر میں بیٹھ کر ایک دوشیزہ ہے، ایک بیٹی ہے، جوان ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ تیری تھوک میں اثر کیسے رکھا کہ ادھر کنویں میں تھوک گرا اور پانی لبالب بھر کے کناروں پر آ گیا؟ تو اس نے کہا بابا جی یہ اللہ نے میری تھوک میں اثر اس لیے رکھا ہے۔ تھوک سمجھ گئے آپ؟ اس کو عام آداب کے منافی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مجلس میں تھوک دے تو تجھے عقل نہیں؟ ساری مجلس میں یہاں کوئی کلاس روم میں تھوک دے اچھا لگے گا؟ نہیں۔ آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے مہمانوں کے سامنے تھوک دے اچھا لگے گا؟ نہیں۔ یہ آداب زندگی میں شامل ہے کہ آپ کو ہر وہ عمل اختیار کرنا ہے جس سے آپ لوگوں کی نظر میں محبوب ہو جائیں، آپ کو لوگ پسند کریں، آپ کی عادات اچھی ہوں گی تو لوگ پسند کریں گے۔ اور اب جب تھوک زبان سے، منہ سے، دہن سے باہر آتا ہے تو تمام نے یہی بتایا ہے کہ وہ تھوک جراثیم والا ہوتا ہے۔ اب ایک چیز جراثیم والی ہے اور وہ پانی میں چلی گئی تو اس میں پانی ابلنے لگا، یہ کیا سبب ہے؟ آج تک ایسا سنا دیکھا نہیں تھا۔ بابا نے کہا یہ میری بیٹی بتا کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے تجھے یہ عزت، یہ عظمت، یہ قدرت، یہ طاقت اور یہ کرشمہ اور یہ نعمت اور یہ مہربانی کیسے، کس سبب سے عطا کی ہے کہ تیری تھوک ادھر کنویں میں گئی اور اللہ رب العالمین جل شانہ نے تیری تھوک کے اثر سے پانی کنارے تک لے آیا۔ تو اس بیٹی نے جو جملہ کہا
وہ میں معزز قابل تکریم ٹیچرز کی خدمات مبارکہ میں بالخصوص اور اپنی بیٹی پیاری میڈم رملہ اور تمام آپ میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں وہ جملہ اس امید سے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں بھی یاد رکھیں اور آپ تمام کسی ڈائری پر نوٹ بھی کر لیں۔ اس بیٹی نے کہا بابا جی میں دن رات اپنے نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود بھیجتی ہوں تو اللہ نے میری زبان میں یہ تاثیر ڈال دی، میں اس ذات اقدس پر درود بھیجتی ہوں جو اگر جنگلوں میں چلے تو چرند پرند حیوانات درندے شجر حجر سب ان پر درود بھیجتے ہیں۔ محمد بن سلیمان جزولی جن بزرگوں نے واقعہ لکھا وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آئے تو پھر انہوں نے فضائل درود پر ایک کتاب لکھی، من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ سماعت کریں، ذرا توجہ سے رکھیے گا، میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو روزے رکھو، اس لیے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اب روزہ کیا ہے اور روزہ فرض کرنے کا سبب کیا ہے؟ روزہ فرض کرنے کا سبب یہ ہے کہ انسان متقی ہو جائے، انسان تقوی اختیار کرے، اور روزہ اس کا معنی ہے کھانا پینا اور شرعی اصطلاح میں جو جماع سے رکنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے، اور اس رمضان کی آمد پر آج دار ارکم سکولز کی انتظامیہ نے، میڈم پرنسپل صاحبہ نے مجھے حکم دیا میں آپ سے مہوے سحری کے کھانے کے بعد اب کوئی روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے سجے گا؟ وہ نماز بھی فرض ہے نا جی، کیوں میری بیٹیاں؟ نماز فرض ہے تو کوئی نماز چھوڑے اور روزہ رکھے یا پھر کوئی روزہ چھوڑے اور نماز پڑھے؟ اصول یہ ہے، فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کا۔ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سارے سٹوڈنٹس قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ باپ سویا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں، تنہا ہے، کچن ہے، فریج ہے، فریزر ہے، کھول کے وہ کہے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے میں روزہ توڑ بھی لوں تو کیا ہوا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ ایمان کی چاشنی ہے، یہ ایمان کی لذت ہے کہ اللہ کا خوف میسر ہے۔ اور رمضان میں جب اللہ کا خوف سے، اللہ کے خوف سے ہم روزہ نہیں توڑتے، پانی نہیں پیتے، دودھ نہیں پیتے، فروٹ چاٹ نہیں کھاتے، سامنے دسترخوان سجا ہے، جب اعلان ہوتا ہے حضرات روزہ، آگے کیا ہوتا ہے؟ افطار، ماشاءاللہ ابھی تو روزہ ہے ہی نہیں، ماشاءاللہ۔ ویسے میں نے آپ کو یہ خوشطبی کے لیے آپ کو میں نے چہروں پر مسکان بھی دیکھنی تھی۔ اعلان ہوتا ہے کہ روزہ افطار کر لیں، اس سے پہلے ہر چیز موجود ہے پھر بھی کوئی نہیں کھاتا۔ پتہ چلا ایمان والا وہ ہے، ایمان والی وہ ہے جو ہمہ وقت تنہائی میں بھی، جلوت میں بھی اللہ کے خوف سے ڈرے، اللہ کی خشیت سے ڈرے، تاکہ وہ دیکھ رہا ہے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ جب اللہ کے دیکھنے کی برکت یہ ہے کہ آپ روزہ نہیں توڑتے تو ہمہ وقت آپ کے ٹیچر، آپ کے اساتذہ، آپ کے ماں باپ آپ کو جس کام سے روک دیں اور سر پر وہ نہ ہو، پھر بھی آپ وہ کام رکنے والے سے رک جائیں تو آپ ایک کامیاب اور آپ ایک عظیم انسان بننے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، احترام رمضان میں جینا ہے، تراویح میں قرآن مجید سننا ہے، اور بیٹیوں کے لیے بالخصوص یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن مجید پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں بسر کرنے کی سعی جمیل کریں۔ دار ارکم سکول کا یہ ایک لوگو ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ قرآن مجید کی دعا ہے کہ اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھی خیرات عطا فرما۔ یہ تب نصیب ہوگی کہ ہم رمضان کی آمد کی خوشی کریں اور رمضان میں ہر حکم رسول پر عمل پیرا ہونے کی سعی جمیل کریں۔ اللہ کے حضور فریاد کنا ہوں کہ اللہ دار ارکم سکول کے اس منتظمین، تمام سٹوڈنٹس، اور آپ کے گیٹ کے باہر ایک صوفی صاحب بیٹھے ہوئے بابا جی، میں جب بھی یہاں گزرتا ہوں، یہ واچ مین ہے لیکن ایک اعلیٰ مین ہے، نہیں سمجھے میری بات، اس لیے کہ میں نے ان کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح دیکھی ہے۔ آپ بھی
وہ کاؤنٹنگ والی تسبیح ملتی ہے، وہ پتہ ہے نا چھوٹی سی، رمضان میں ہر کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ جب موقع ملے دروشی پڑھتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنی ہے۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں آپ نے، میں نے اپنے رب کو منا کر اپنے رب کے حضور ایسی زندگی گزارنے کی سعی جمیل کرنی ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے، ماں باپ بھی راضی ہو جائیں۔ اللہ کے حضور اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کی ساری مرادیں پوری فرمائے، تمام پر رحمت کی نظر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔